اور پاکستان نے بھی افغانستان سے سفیر کو واپس بلا لیا۔ پاکستانی سفیر کو مشاورت کے لیے اسلام آباد طلب کیا گیا ہے۔ منصور احمد خان سیکرٹری خارجہ سے ملاقات کریں گے۔ افغان سفیر اور عملے کے واپس جانے سے پیدا ہونے والی صورتحال پر مشاورت بھی کریں گے۔ اسی تمام تر صورتحال پر بات کریں گے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حارث نواز صاحب، اب تک جو تحقیقات پاکستان کی جانب سے کی گئی ہیں اور جو سچویشن سامنے آ رہی ہے، اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ افغان سفیر کو واپس بلا لیا گیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ افغانستان نے جو فیصلہ کیا ہے یہ بہت جلدی میں نہیں کر لیا، اور اس کے پیچھے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا حقائق ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ ایک بہت سوچی سمجھی منصوبے کے مطابق کیا جانا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو بھی جو کانفرنس وہاں پر جس طریقے سے اشرف غنی نے پاکستان پہ الزام لگایا تو یہ پاکستان میں نیگیٹو ایٹیٹیوڈ ہے، پھر ان کے نیشنل صدر نے کہا کہ 10,000 مجاہدین ہم نے وہاں پر بھیج دی ہیں، تو اس کے انداز اس کے بعد ہمارے پرائم منسٹر نے بہت ہی اچھے طریقے سے مؤثر انداز میں وہاں ریبٹل دیا اور بتایا کہ یہ بالکل غلط ہے، یہ انفیئر ہے، جتنا پاکستان نے امن کے لیے کوشش کی دنیا میں کسی نے کی ہے۔ جب یہ باتیں کی گئی ہیں تو اس کے بعد یہ اس وقت انڈین لابی، انڈین فارن منسٹر بھی وہاں پر تھے، امریکن کے ساتھ مل کے GNDC کے پاکستان کو بدنام کیا جائے، پاکستان کو وہاں سوچ کیا جائے کہ پاکستان امن نہیں چاہتا۔ اور اس کے بعد یہ لاہور میں یہ جو اسلام آباد ایک انسیڈنٹ ہوئے، یہ انسیڈنٹ ہوتے رہتے ہیں۔ اگر یا تو پاکستان کی رسپانس نہ ٹھیک ہو، پورے انہوں نے ساری ڈیٹیل میں معلوم کر لی ہے، اور ایم شور میں یہ بھی کہا تھا کہ 48 ڈیز میں ہم اس کو معلوم کر لیں گے۔ اس دوران میں اچانک یہ فیصلہ کرنا مینس کہ دے وانٹ ٹو ہیو اے اسٹے ان الیکشنز، دے ڈونٹ وانٹ پیس ان افغانستان، دے وانٹ وہاں پر لڑائی جھگڑا ہو، سول وار ہو، تاکہ جتنی سول وار ہوگی اتنا ہی انڈیا کو فائدہ ہوگا۔ وہ وہاں پر ان کی NDS مل کے پاکستان میں دہشت گردی بھی کریں گے، وہاں کا بلوچستان کے حالات خراب کریں گے، منصوبہ لیٹ کریں گے، اور ساتھ کے سب سے بڑی جو ہم کہتے ہیں کہ وہ اس کے ساتھ جو ایک بہت بڑا انفلکس آئے گا ریفیوجیز کا، پاکستان اس کے لیے پریشان ہے۔ یہ ہے ان کے۔ اچھا بریگیڈیئر صاحب، بھارتی میڈیا کے کردار کو اس ساری صورتحال میں آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ہم نے دیکھا کہ جب یہ واقعہ پیش آیا ابھی تک تحقیقات کیا، ابھی تک سٹوری بھی صحیح طرح سمجھ نہیں آئی تھی کسی کو، اور بھارتی میڈیا تصاویر چلاتا رہا۔ بعد میں غلط تصاویر چلانے پر سفیر کی جانب سے، افغانستان کے سفیر کی جانب سے ان کو ٹویٹ کرنا پڑا کہ یہ تصویر میری بیٹی کی نہیں ہے۔ انہوں نے پھر اپنی بیٹی کی تصویر بھی شیئر کی۔ دیکھیں، یہ ایک انڈین لابی ہمیشہ سے میڈیا کی طرح نیگیٹو پروپیگنڈا کرتا ہے، اور یہ سارا پلانڈ ہے کہ جس وقت یہ ساری سچویشن کریٹ گئی ہے، ساتھ انڈین میڈیا کو فیڈ کر دیا گیا تھا۔ اور میں کیوں انڈین چینل میں جاتا رہتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ وہ کتنی نیگیٹو اپروچ ہے، کتنا نیگیٹو سوچ ہے، جتنا پاکستان کے خلاف وہ بولتے ہیں، کیونکہ وہاں پر RS کی جو یہ پرائم منسٹر بھی، اگر آپ کو یاد ہو، انڈین صحافی کو بھی یہی کہا تھا کہ آپ کی سوچ سویلائز ہونی چاہیے، اور ہم کیا کر سکتے ہیں جب آپ RS کے ایجنڈے پہ چل رہے ہیں۔ تو یہ وجوہات ہے جس کی وجہ سے دے وانٹ کہ اس وقت پاکستان کو بیک فٹ پہ لائیں، پریشر میں لائیں، پاکستان پیسفل میں اور حصہ نہ لے سکے۔ اگر ہم پیسفل معاہدہ کرا دیتے ہیں تو پاکستان کی دوبارہ ایک دنیا میں نام ہوگا۔ وہ ہر موقع پہ ہی چاہتے ہیں کہ پاکستان کو نقصان ہو، پاکستان میں اکنامک ترقی نہ کرے، اور ہم CPEC منصوبہ کامیاب نہ کریں، کیونکہ CPEC منصوبہ کامیاب ہو گیا تو ہم ایک اسلامک ملک ہیں، ہم ایک نیوکلیر ملک ہیں۔ اگر اکنامک ترقی کریں گے تو اپنے فیصلے اپنی ملکی مفادات میں کریں گے، یہ دنیا نہیں چاہتی ہے۔ اس لیے پاکستان میں ڈیسٹیبلائزیشن چاہتے ہیں، پاکستان میں افغانستان کو دہشت گردی لانا چاہتے ہیں، تاکہ ہم کسی لحاظ سے بھی بلوچستان میں امن نہ ہو اور ہم CPEC منصوبہ کامیاب نہ کریں۔ بالکل ایسا ہی ہے، پاکستان کو بدنام اور کمزور کرنے کی سازش کی جا رہی ہے ان واقعات کے ذریعے۔ بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہم سے بات کرنے کے لیے۔